موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے یہاں سوات میں APS کی زیر اہتمام ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکرام موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اس سیمینار کا مقصد کیا ہے۔ آج جو یہ سیمینار ہو رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں میں جو آج کل ایک ایشو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور اس کا جو امپیکٹ ہے دیٹ از گلوبل وارمنگ، تو اس حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا ہو جائے۔ تو ہمیں انڈیویجولی انفرادی طور پر جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ عوامل ماحولیاتی تبدیلی کا باعث ہے، اس کے لیے ہمیں اپنا انفرادی اور اجتماعی بھاگ دوڑ جو ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ جو مسائل آج ہم پہ جن مسائل کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں یا مستقبل میں جو پوری دنیا میں ماہرین ہمیں اشارے دیتے ہیں کہ 2050 تک دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے یہ 2 ڈگری سیلسیس رائز ہوگا، اور جب یہ رائز ہوگا تو جتنی بھی کوسٹل سٹیز ہے پوری دنیا میں تو وہ ڈوب جائیں گے۔ تو بحیثیت انسان اور اس شعور اور آگاہی مہم سے ہمیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کم از کم ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم بینگ پاکستانیز ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو ایک پودا تو ہم لگا سکتے ہیں۔ دس از اے گریٹ کنٹریبیوشن ٹوارڈز دی کلائمیٹ چینج پریونشن۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اس طرح ہمیں ہمارے گھروں میں جو ہم مختلف ویسٹ پیدا کرتے ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے سائنسی طریقوں سے اس کو ٹھکانے لگا دیں، تاکہ جو ہم گرین ہاؤس گیسز ایمیشن کی بات کرتے ہیں ہوا میں وہ گیسز شامل نہ ہو، اور جو گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ ہے وہ ہماری زندگی پر اثر انداز نہ ہو۔ سر یہ بھی بتائے کہ خاص کر مطلب سوات کے پہاڑی علاقوں میں جو بالائی علاقے ہیں وہاں میں خود بھی جاتا ہوں اور ٹریکنگ کرتا ہوں، وہاں پر میں ریپر بھی دیکھتا ہوں۔ ہمارے جو جتنے بھی ٹریکر ہے یا سیاح حضرات ہے یا مہوڈن جھیل ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو کانکریٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو کیسے روکا جائے، کیا کیا جائے حکومتی سطح پر یا عوامی سطح پر، کہ کوئی ایسی اقدام نہیں ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہے؟ بدقسمتی یہ ہے شیرین زادہ صاحب کہ ہم اپنے اداروں جو ہمارے اسکول ہے اور ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے کالجز ہے، یونیورسٹیز ہے، تو اس میں ہمارے انوائرنمنٹ کے حوالے سے آگاہی بہت کم ملتی ہے۔ باقی دنیا میں جتنے مطلب اگر ہم یورپ اور امریکہ کی بات کر لیں تو وہاں پہ سوشل ایجوکیشن میں آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن اور ماحولیاتی ایجوکیشن کے بارے میں آپ کو ابتدائی مرحلے پر پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے بحیثیت انسان اپنے ماحول کو کیسے رکھنا ہے اور اپنے ارد گرد کو کیسے مطلب ہے آپ نے سنبھالنا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ تو ہم سب کو مل کے جس طرح کہ آپ ذکر کر رہے ہیں مختلف جو کلائمیٹ چینج کے ڈرائیورز ہیں، اس میں ایک تو غربت ہے، پاورٹی ہے، اور دوسرا جو وہ پولوشن ہے۔ تو چونکہ پولوشن کے بارے میں آگاہی کم ہے اور سسٹینیبل لینڈ یوز کے بارے میں آگاہی کم ہے، اس لیے ہم اپنے زمین کو مطلب ہے مسلسل انکروچمنٹ کرتے ہیں، اس کو مطلب ہے کہ ایگریکلچرل لینڈ میں کنورٹ کرتے ہیں، یا اس کو مطلب وداؤٹ اینی سسٹینیبل پلاننگ جو ہے اس میں تعمیر کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، خاص کر تعلیمی اداروں کی، کہ وہ ہمارے بچوں کو یہ تربیت دے کہ آئندہ جو ماحولیاتی اثرات ہے اس سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے اور آج ہم نے ماحول کو کیسے بچانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے کہ ویسے آگاہی کے لیے کہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج میں کیا فرق ہے؟ اچھا، گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج جو مختلف قسم کے عوامل جو دنیا کے درجہ حرارت کو وہ زیادہ کر دیتے ہیں، وہ کلائمیٹ چینج، اس میں کلائمیٹ چینج میں جو اس کا اثر ہے، جو پولوشن کا اثر ہے، جو مطلب ہے ہیومن ڈیپینڈنسی، جو انڈسٹریز ہے، اس کے جو اثرات ہے، اور ہمارے ماحول کے ہمارے ہوا کا جو قدرتی کمپوزیشن ہے اس میں جو چینج لے آتا ہے اس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں۔ اور گلوبل وارمنگ جس طرح کی ذکر کیا گیا کہ مختلف عوامل ایسے ہیں جس کے ذریعے ہم جو گیسز ہے، جو گرین ہاؤس گیسز ہے، گرین ہاؤس گیسز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، تو وہ گیسز ہم روز بروز بڑھاتے جا رہے ہیں۔
پولوشن کے باعث اور نان مینیجبل ریسورس یوٹیلائزیشن کے باعث، تو اس سے گلوبل ٹیمپریچر جو ہے، چونکہ گرین ہاؤس گیسز کا ہمارے ایٹماسفیئر میں ایک غلاب بنا ہے، سورج کی روشنی آتی تو ہے لیکن واپس نہیں جاتی، تو اس سے یہ گلوبل وارمنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ Thank you so much۔ ڈاکٹر کے صاحب کی باتیں اپنے جانی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سیمینار میں کافی اسٹوڈنٹ بھی شریک ہے، ماہرین بھی موجود ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام میں کسی سطح پر شعور جو ہے نا وہ اجاگر کیا جائے تاکہ وہ اپنے ماحول اور ارد گرد جو ایریا ہے اس کا تحفظ کر سکے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر نوید عالم موجود ہے، ماحولیات کی تبدیلی کے حوالے سے، انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہاں پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں سر، کیا آپ کہیں گے اس قدرتی آفات کر خاص کر جو سیلاب ہے اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ جی بالکل، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو سوات میں آفات میں اضافہ ہوا ہے تو یہ ایک گلوبل ایشو ہے، لیکن ہم پاکستان میں اور پھر خاص کر جو نارتھرن ایریاز ہے، پھر سوات ہے، تو اس سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے گلیشیئر جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں اور اس طرح سیلاب آ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ کلیکٹیو سوچ ہونی چاہیے، اور خاص کر اس میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے ریفارسٹیشن اور ایفارسٹیشن پروگرامز جو ہے یہ ہم اپنائیں، اور جو اپنی لائف سٹائل ہے اس میں ہم کو اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے میٹیگیشن کے لیے کوشش کرنی پڑیں گی۔ اس میں خاص کر یہ ریفارسٹیشن اور ایفارسٹیشن جو ہے، اس سے یہ ہوگا کہ جو پانی کا فلو ہے تو اس کے بہاؤ میں جو ہے وہ جو اضافہ ہے اس کو روکے گا، اس کی سپیڈ میں کمی آئے گی، تو اس لیے ریفارسٹیشن ایفارسٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یہ پودے جو ہے یہ پانی ایبزارب کر کے زمین میں جذب کر لیتے ہیں، تو اس سے وہ بھی اس کی بہاؤ میں کمی آ جائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مراد علی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ موسمی اثرات خاص کر سیلاب کی روک تھام کے حوالے سے، قدرتی آفات کی روک تھام کے حوالے سے کیا اقدامات کرنی چاہیے۔ سر، ٹائم دینے کا شکریہ، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پاکستان جس طرح ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پاکستان بہت ہی ولنریبل ہے کلائمیٹ چینج کو، یہ ہمیشہ سے جو ٹاپ 10 کنٹریز ہے ولنریبلٹی کے انڈیکس میں، جہاں پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اموات بھی ہو رہی ہے اور فائنینشیل کاسٹ بھی ہے، تو پاکستان بہت ولنریبل ہے۔ اس لیے ہماری یہ ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے کہ ہم اڈاپٹیشن پہ جائیں، اور جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے، ہماری جو پلاننگ ہے اس کا حصہ بن جائے کہ ہم کس طرح جو اس سے تو چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم کس طرح اس کے جو ہے اڈاپٹیشن اور میٹیگیشن پہ سوچیں کہ جو اثرات ہیں کلائمیٹ چینج کو اس کو ہم منیمل اور بڑے جو ہے کم سے کم رکھیں۔ سر، یہ بھی بتائیں کہ 2010 میں سیلاب آیا، ابھی 2022 میں سیلاب آیا، اس میں کافی نقصانات ہوئے۔ اس نقصانات کے روک تھام کے لیے فوری طور پر مطلب عوام کی آگاہی کے لیے، خاص کر حکومت ضلعی انتظامیہ کے، کہ وہ ایسے کیا کرے کہ مالی نقصان سے بھی بچا جا سکے اور جانی نقصان سے بھی بچا جا سکے؟ ایک تو ہے جو ہے نا ڈیفارسٹیشن پاکستان میں جس سپیڈ سے ہو رہی ہیں وہ بہت ہی تباہ کن ہے، اس سے ہماری لینڈ ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، اور جو زمین کی جو قوت ہے وہ پانی کو ابزارب کر سکے وہ کم ہو رہی ہے۔ پھر جو ہماری ان پلان اربنائزیشن ہے، جس طرح دڑا مکانات بن رہے ہیں، ہوٹل بن رہے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ یہ دریا سے کتنے فاصلے پہ ہونے چاہیے، ہم دریاؤں کا منہ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو حکومت کے ایکٹ بھی ہے، قوانین بھی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہی، تو اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے حکومت کو بھی اور عام عوام ہے ان کو بھی، ورنہ اس طرح ہی ہم بار بار جو ہے نا ہمیں اس طرح کے نقصانات کا سامنا ہمیں کرنا ہوگا۔ جی، میرا نام محمد ادریس ہے، میں بی اے سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مینگورا سٹی سے میرا تعلق ہے۔ آج جو سیمینار ہوا ہے EPS سوسائٹی کی طرف سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے،
اور حکومت کو چاہیے، لوگوں کو، عام عوام کو چاہیے کہ اس طرح کے سیمینارز کرے اور اویئرنیس لائے تمام لوگوں میں کہ ہم کتنا ماحول میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج میں ہمارا کتنا حصہ بن رہا ہے. تو اس حوالے سے مختلف سیمینارز کرنے چاہیے. اور اس کے علاوہ مذہبی طور پر بھی ہمیں اس بات پر زور دینا چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کا خیال رکھیں. عزت مند هم یو غټ ټاپک دی چې په هغه کې کومه نړۍ مسله ده. نو نن سبا په کیپ ټاون کې جو بھی کام آپ کرتے ہیں اور آپ ایک صاف نیت اور تہی دل کے ساتھ کرتے ہیں تو اثرات تو ضرور ہی نکل آ جاتے ہیں. جو ہم جس ادارے کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، انوائرمنٹل پروٹیکشن سوسائٹی، اس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں میں ماحول کے حوالے سے بیداری پیدا کریں. لیکن اگر آپ نے دیکھا یہ جو سیمینار ہم نے کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تغیر پہ آرگنائز کیا، تو یہ آج کل ایک برننگ ایشو ہے اور انوائرمنٹ ہی آج کلائمیٹ چینج ہی بنا ہوا ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو اس کلائمیٹ چینج سے نہ صرف ایک ملک بلکہ پوری دنیا ہی متاثر ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کی کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں تو یہ پاکستان چوتھا ورسٹ افیکٹڈ کنٹری میں آتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کلائمیٹ چینج ہی کی وجہ سے ہے کہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا، اور جو بڑے بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے سیلاب صدیوں میں ایک بار آتے ہیں. لیکن ابھی دیکھا کہ 10-12 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ 2022 میں اس سے بدترین سیلاب دوبارہ آیا اور اس کے ملک کے سارے انفراسٹرکچر کو بہا کے لے گیا. کتنے بلین ڈالر اس ملک کا نقصان ہو گیا. اب اگر اس چیز کو اگر ہم لوکل سطح پہ دیکھ لیں تو آپ دیکھ لیں ہیں کہ جو آپ کے چشمے ہیں وہ خشک ہو رہے ہیں، آپ کی زمین کا جو پانی ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کس طرح وہ کیا تیاری ہے کہ ہم لوکل سطح پہ شروع کر کے ان مسائل سے اپنے آپ کو بچا سکیں. سر یہ بھی بتائے کہ اس وقت خاص کر ہم سوات ڈویژن اور ملکن ڈویژن کے بارے میں بتائے کہ یہاں پر جو درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے یا جو جھیلوں پہ اگر ہم جائے، مہوڈن جھیل کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک کانکریٹ بن گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے، جرگہ منعقد کرنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ ایسے اقدامات سے رک جائیں؟ جی بہت ہی اچھا کوشچن کیا آپ نے، اور یہی مسئلہ ہیں جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور لوگوں میں بیداری پیدا کر رہے ہیں. میں بتانا کہ جب ہی مطلب ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سردیوں میں یہاں بارشیں ہوا کرتی تھی تو اسے ہم لوکلی جڑئی کہا کرتے تھے، جو کہ 7-8 دن مسلسل ہلکی بارش ہوتی تھی اور جو زمین اپنے اندر ایبزارب کرتی تھی، اور یہ خزانہ پانی کا خزانہ زمین کے اندر ہمارے لیے رکھا کرتا تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ یا تو ہم نے اپنی زمین کو کانکریٹ بنا رکھا ہے، اور جو پہاڑ ہے اس پہاڑوں کو ہم نے گنجے کر دیے ہیں، اسے سارے درخت کاٹ دیے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بارش ہو جاتے ہیں تو وہ بارش کا پانی وہ رنف کے ذریعے جا کے دوبارہ وہ چشموں اور یہ جو اپنا دریاؤں میں اس میں جا کے دوبارہ بہہ جاتا ہے. زمین اس میں سے کوئی اپنی طرف ایبزارب نہیں کر پاتا ہے اور آپ کے پاس وہ پانی کا خزانہ نہیں رہ جاتا ہے، آپ کے چشمے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں. سر یہ تو ٹھیک ہے، ہمیں اس کا اثرات پتہ ہے، لیکن آپ لوگ یہ ہے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہی ہے کہ مطلب اس پہ یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس پہ یہ اپنے درخت لگائیں، اس دریا کو مطلب ہے کہ اس کو گنجا ہونے سے بچائیں. اس کا جو ریجنریشن ہے، جو درخت کے جو اپنے ہی پودے اگ رہے ہیں، اس کو اگر ہم پروٹیکٹ کر لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی مطلب زمین اس قابل ہو جائے گی دوبارہ کہ وہ اس کو ایبزارب کر سکے. ہم یہ ہیں کہ اگر ہم فی کاسٹ، جیسے کہ ابھی سیمینار میں بات ہوگی، فی بندہ ایک درخت بھی لگائیں، تو اگر ملک کی سطح پر بھی اس بات کو دیکھ لیں تو آپ کے 22-23 کروڑ درخت ایک سیزن کے لگ جائے گے. اور اب اگر آپ سال کے 2 لگائے تو آپ یہ دیکھیں 48
करोड़ दरख्त आप मतलब है कि आप मुल्क में लगा सकते हैं, जिससे आप किस हद तक ये मसला हल कर सकते हैं। अब अगर हम ये है कि मतलब अगर हम गैर ज़रूरी ये इस्तेमाल को गाड़ियों का इसको कम कर दे तो ज़ाहिर बात है इस तरह अब एक सवाल किया गया कि आपके मतलब है कि लाहौर पाकिस्तान दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर क्यों बन जाता है। तो इसका आलूदा तरीन शहर और अगर कि हम हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं रही है, इसके आलूदा तरीन शहर इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ प्लांटेशन ना होने की वजह से, पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी वजह है, और आपकी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके नाक़िस कारकर्दगी की वजह से, और आपकी जो मतलब है कि फॉजिल को बर्निंग की वजह से वो फॉग नहीं बनते, वो स्मोक बन जाता है और आपका लाहौर आलूदा तरीन शहर बन जाता है। तो यही चीज़ें हैं, यही बेदारी कि अगर हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी कबूल कर लें तो हम अपने माहौल को बचा सकते हैं और उसको साफ़ रख सकते हैं।